تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان غزالہ نثار۔ ناظرین، سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں چند اہم خبروں پہ۔ ضلع پلوامہ کے لاسی پورہ سے ایک افسوسناک خبر سامنے آئی ہے، جہاں تیز ہواؤں کے باعث زیر تعمیر کولڈ اسٹوریج یونٹ کا ٹیرس اچانک گر گیا۔ حکام کے مطابق اس حادثے میں ایک شخص جان بحق جبکہ 4 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ایک زخمی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ جان بحق ہونے والے شخص کی شناخت سجاد احمد میر ساگن روہامہ رفیع آباد کے طور پہ ہوئی ہے۔ جموں کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ اگر مرکزی حکومت واقعی جموں کشمیر میں پائیدار امن چاہتی ہے تو اسے عوام کے دل جیتنے پر توجہ دینی ہوگی۔ برہمولہ ضلع میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ جموں کشمیر میں حقیقی امن اور خوشحالی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مرکز عوام کے ساتھ بات چیت کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ مرکزی حکومت جلد اس بات کو سمجھ لے گی کہ مسئلے کا کوئی حل مذاکرات کے بغیر ممکن نہیں۔ ضلع رامبند کے مکرکوٹ علاقے میں نالے بشلری میں لاپتہ ہونے والے نوجوان تنویر احمد چوپان کی تلاش کا آپریشن جمعرات کو 5ویں دن میں داخل ہو گیا، تاہم تاحال کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ رپورٹس کے مطابق مذکورہ نوجوان نے اتوار کے روز مبینہ طور پر کچھ شرپسند عناصر کے تعاقب کے بعد تیز بہاؤ والے نالے میں چھلانگ لگا دی تھی۔ اس کے بعد سے متعدد ریسکیو ٹیمیں مسلسل تلاش میں مصروف ہیں اور نالے کے ساتھ ساتھ اس کے ملحقہ علاقوں کو دریائے چناب تک کھنگالا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق اس معاملے میں اب تک 4 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ ایس ڈی پی اور بنیہال سریندر سنگھ بلوریا کی قیادت میں ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم کیس کی جانچ کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو اپوزیشن جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خواتین کے لیے ریزرویشن قانون کے نفاذ سے متعلق بلوں کو سیاسی رنگ نہ دے۔ لوک سبھا میں بحث کے دوران مداخلت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر تمام جماعتیں ان بلوں کی حمایت کرے گی تو یہ کسی ایک جماعت کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے مفاد میں ہوگا۔ انہوں نے حلقہ بندی ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے خدشات کو بھی دور کرتے ہوئے یقین دلایا کہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کسی بھی ریاست کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ نریندر مودی نے کہا کہ ماضی میں جن لوگوں نے خواتین کے ریزرویشن کی مخالفت کی تھی انہیں ملک کی خواتین نے معاف نہیں کیا اور انہیں انتخابات میں سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے یہ ایک اہم قدم ہے اور اس پر سیاست کرنے کے بجائے قومی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ خواتین کسانوں کے بغیر ہر تھالی خالی ہو جائے گی اور انسانیت بھوک کا شکار ہو جائے گی۔ سری نگر میں انڈین فارمرز فرٹیلائزر کوآپریٹو لمیٹڈ کی جانب سے منعقدہ ویمنز فارمرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواتین دنیا کو سنبھالتی ہیں، مردوں کے مقابلے میں زیادہ محنت کرتی ہیں اور خوراک کے تحفظ کو یقینی بناتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی غذائی نظام خواتین کی محنت پر قائم ہے، لیکن انہیں اس کی خوشحالی میں مناسب حصہ نہیں ملتا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں خواتین کو بااختیار بنانا ہر شعبے میں اولین ترجیح ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعرات کو واضح کیا ہے کہ مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں دیا جائے گا کیونکہ ایسا کرنا آئین کے خلاف ہے۔ لوک سبھا میں تقریباً 40 منٹ تک جاری بحث کے دوران جس کے بعد خواتین ریزرویشن قانون میں ترمیم اور حلقہ بندی کمیشن کے قیام سے متعلق 3 بل پیش کیے گئے، امت شاہ نے کہا کہ مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن دیا جائے اور حکومت اس معاملے میں پوری طرح پرعزم ہے۔ یہ بیان انہوں نے اس وقت دیا جب سماجوادی پارٹی کے رہنماؤں اکھلیش یادو اور دھرمیندر یادو نے مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کی حمایت کی۔ نارتھ ریلوے 17 اپریل سے دہلی اور بڈگام کے درمیان پارسل ٹرین سروسز شروع کر رہا ہے۔ یہ سروس خاص طور پر پھل اگانے والوں اور ہینڈی کرافٹ کاروبار سے جڑے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی کیونکہ یہ سستا اور تیز ذریعہ ہے۔ ٹرین بڈگام سے صبح روانہ ہو کر اگلے دن دہلی پہنچے گی، جبکہ واپسی میں دہلی سے چل کر اگلے دن بڈگام آئے گی۔ یہ سروس فی الحال آزمائشی طور پر 31 مئی تک چلے گی اور کامیاب ہونے پر اسے مستقل بنا دیا جائے گا۔
تو یہ تھی تازہ ترین خبریں. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، غزالہ نثار آفیشیل نامی یوٹیوب، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں اور فالو کر سکتے ہیں.